آپ کو تقریباً 400-500 سال کی تاریخ میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا عالم نظر نہیں آئے گا جتنے اتنے علوم اور فنون میں کتابیں لکھی ہوں، اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ بر صغیر ہند و پاک ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے عقیدے کا تحفظ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام سونپا تھا تجدید دین کا، جس کے لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو اس کے دین کو تازہ کر دیتا ہے، اس کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ 100 سال گزرنے کے بعد امت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور دین کا جو اثر ہے مردہ ہونے لگتا ہے، لوگوں پر دین سے دوری ہو جاتی ہے، عقائد پہ پردے پڑ جاتے ہیں، بہت سارے نئے فرقے، بہت سارے نئے افکار و نظریات جنم لیتے ہیں جو دین کی صورت کو بس کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر دین کی تجدید کے لیے اولو العزم شخصیتوں کو بھیجتا ہے جنہیں مجدد کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجددین میں سے ایک عظیم مجدد ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، جیسا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب اکبر کا زمانہ تھا، اکبر کے زمانے میں دین الہی کی بنیاد پڑی۔ یہ معلوم ہے آپ کو، اکبر کی جو حکومت تھی اس کا دائرہ بہت بڑا تھا۔ کابل، زابل، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور ادھر پورا دکن تک کا علاقہ یہ اس کے قلمروں میں شامل تھا، اس کے حدود سلطنت میں تھا۔ اکبر نے دین سے انحراف کیا، دین حنیف سے، دین اسلام سے، اور کچھ شیعہ وزیروں اور مشیروں کی مدد سے شیعہ وزیروں اور مشیروں نے ان کو غلط راہ میں ڈال دیا۔ یہ ابو الفضل ہے، فیضی ہے، مبارک ہے، یہ سب کون تھے؟ اللہ فضل اللہ شیرازی، یہ سب شیعہ تھے۔ ان شیعوں نے ان کا دماغ اتنا بگاڑا کہ وہ دین اسلام سے ہی بدل ہو گیا۔ پہلے علماء کی قدر کرتا تھا، صوفیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، رفتہ رفتہ ان شیعوں نے جب ان کے اوپر غلبہ کیا تو اس کا مشورہ قبول کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے ہی بدل ہو گیا۔ اب اس نے ایسا دین بنانا چاہا جو تمام مذاہب کی کھچڑی ہو، ہندو سے بھی لے لیا، ہندوازم سے، عیسائیت سے بھی کچھ چیزوں کو لے لیا، شیعیت سے لے لیا اور اسلام سے بھی لے لیا اور ایک دین بنا لیا جس کا نام رکھا دین الہی۔ وہ سورج کی بھی پرستش کرتا تھا، اس کے گھر میں ایک کونے میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی اور آگ کی بھی پوجا کرتا، اس نے آگ بھی جلانے کا حکم دے دیا، مجوسیوں کا بھی طریقہ اس میں شامل کر دیا۔ ایسے فتنے کے سدباب کے لیے اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ایک مرد مجاہد کو پیدا فرمایا جس کا نام تھا امام ربانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ اکبر کے عہد میں جو فتنہ اٹھا تھا اس کا راز تعلق، اس کا سیدھا تعلق توحید سے تھا، اللہ کی ذات سے تھا۔ اس نے اسلام کی بنیادوں کو ہی منہدم کرنا چاہا۔ وہ شان رسالت پہ حملہ نہیں تھا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی الوہیت پہ حملہ تھا۔ اکبر نے کہہ دیا کہ میں تو ذل اللہ ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں زمین میں۔ ان کی مشیروں نے یہ کہا کہ آپ تو اللہ کا ذل ہیں، ذل اللہ ہیں، اور آپ کا حکم تو مجتہد کے حکم سے ہی بڑا ہے۔ تو اس نے کلمہ کی بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بجائے یہ کلمہ کہلوانا شروع کیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ معاذ اللہ۔ اس نے یہ کلمہ رائج کیا۔ یہ دین اسلام پر شدید ضرب تھی، عقیدہ توحید پہ ضرب تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو کھڑا کیا ہندوستان کی سرزمین پر، پنجاب کی سرزمین سے وہ اٹھے جن کا نام ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں
ایک آواز بلند کی، جہاد فرمایا، اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو اس کے لیے آمادہ کیا۔ اس فتنے کے رد میں آپ نے کتابیں لکھی، تقریریں کی، لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ ایسا وقت تھا کہ جب حق آواز بلند کرنا اپنے آپ کو قتل کر ڈالنے کے مترادف تھا۔ بادشاہ جسے چاہتا تھا زندہ میں ڈلوا دیتا تھا۔ جب جہانگیر کا زمانہ آیا، اکبر کا زمانہ ختم ہوا، تو جہانگیر کے زمانے میں یہ فتنہ اور عروج پر آ گیا۔ جہانگیر جو اس کا بیٹا تھا، کیونکہ اس کی بیوی بھی شیعہ تھی اور جتنے مشیر تھے سب شار شیعہ، وہ فتنہ اور عروج پر آ گیا۔ اس زمانے میں امام ربانی نے جو کارنامہ انجام دیا، اگر وہ کھڑے نہ ہوتے تو ہندوستان سے دین اسلام ختم ہو جاتا، اس کا سورج غروب ہو جاتا۔ اسلام جو آج اس شکل میں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ امام ربانی کی مجاہدانہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام مذبذب ہو چکا ہوتا، دین کے معاملے میں لوگ شک و شبہ میں پڑ چکے ہوتے۔ جہانگیر نے جب امام ربانی نے اس کی تعظیم نہیں کی تو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ گوالیار کے قید خانے میں امام ربانی 6 مہینے تک وہاں رہے۔ پھر جب وہاں سے آپ کو نکالا گیا تو کئی سو قیدیوں کو آپ نے مشرف اسلام کر دیا تھا اسی قید خانے میں۔ وہ سب بھی آپ کے ساتھ نکالے گئے، ان کو عالم عارف بنا دیا تھا، ولی بنا دیا اپنی توجہ سے۔ انہی کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ تو مجدد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ باطل کے آگے سینے سے پر ہو جاتا ہے، اس کے اندر مصالحت نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی مصلحت نہیں آڑے آتی، بلکہ وہ ہر باطل کے خلاف ایکشن لیتا ہے، اس کے سامنے مداہنت فی الدین نہیں ہوتی۔ مجدد دین کے چہرے کو نکھارتا ہے، وہ مصالحت سے کام نہیں لیتا ہے، وہ حق کی آواز بلند کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کام اپنے زمانے میں کیا تھا، اس لیے ان کو 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ان کے 400 سال کے بعد ہندوستان میں ایسے عقیدے اور ایسے نظریات کی نشر و اشاعت شروع ہو گئی کہ اگر ان نظریات اور ان افکار اور نظریات کے خلاف جہاد نہ کیا جاتا، اس کا رد نہ کیا جاتا، تو ہندوستان کیا پورے ایشیا سے اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا۔ آج جس عقیدہ اور جس نظریے پر ہم قائم ہیں، ہم قائم نہیں رہ سکتے، مذبذب ہو جاتا، وہابیت کی نظر ہو جاتا۔ ایک عقیدہ چلا تھا ابن تیمیہ حرانی سے 8ویں صدی ہجری میں۔ ابن تیمیہ حرانی نے یہ عقیدہ ظاہر کیا مصر میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضے کی زیارت کے لیے سفر کرنا شرک ہے، منع ہے، حرام ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا تھا، اور جو سرکار کی روضے کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ بتائیے عقیدہ اسلام کا ہے؟ ابن تیمیہ نے عقیدہ پیش کیا تھا تو اس وقت کے علماء اٹھے اور انہوں نے ان کے خلاف فتوے دیے۔ اس دور کے علماء کا اجماع ہو گیا یہ شخص زندیق ہے، اس کو قید میں ڈالا جائے۔ ابن تیمیہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ 400 سال کے بعد یہ فتنہ ابھرتا ہے عرب کی سرزمین پر۔ ابن تیمیہ کے عقائد کی تفصیلات علامہ ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکاملہ کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، اس کو پڑھی۔ 400 سال کے بعد عرب میں عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نجد کی سرزمین سے پیدا ہوا، اس نے کتاب لکھی اور ابن تیمیہ کے عقائد کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، فروغ دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے جو بھی مسلمان ہوئے 600 سال تک وہ کافر مشرک ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا شرک، آپ کے روضے کی طرف
زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ گناہ کا سفر ہے. سرکار پر درود بھیجنا معاذ اللہ اس کو بھی گناہ قرار دیا. ابن عبد الوہاب نجدی، ابن عبد الوہاب نجدی یہ وہ ہے جو فتنہ وہابیت کا بانی ہے. آپ جانتے ہیں اس نے جتنے مظالم اٹھائے ہیں اور سادات کرام کو شہید کیا عرب کے اندر. علامہ حسکفی نے صاحب در مختار میں اس کے مظالم کو بیان فرمایا در مختار کے اندر. اس کو پڑھیے اس کتاب کو. علامہ سید احمد بن زید دہلان مکی نے الدر الثنیہ فی الرد علی الوہابیہ، جو اس دور کے عالم ہیں، انہوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں. خود سلیمان بن عبد الوہاب ابن عبد الوہاب کے حقیقی بھائی تھے، اس کے خلاف کتاب لکھی الصوائب الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ. یہ سارا کام عرب میں ہوا ہے، یہاں نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتوے لگائے ان لوگوں پر، اعلیٰ حضرت تو پیدا بھی نہیں ہوئے. اس وقت کی یہ بات ہے. وہ فتنہ جس کو ابن عبد الوہاب نجدی نے ظاہر کیا عرب سے ہندوستان آتا ہے. ہندوستان کیسے آیا؟ ایک شخص کے ذریعے سے. اس شخص کا نام محمد بن اسماعیل دہلوی. حضرت جو ہے آپ کی اسماعیل دہلوی یہ کون ہے؟ بہت بڑے علمی گھرانے کا ایک فرد ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے خاندان سے ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھتیجا ہے. اسماعیل دہلوی جب سفر کرتا ہے عرب کا تو ایک لمبا عرصہ 1 سال تقریباً گزارا اس نے عرب میں، اور ابن عبد الوہاب کے نجدی عقائد کو پورے طور پر پڑھا، سمجھا، متاثر ہوا، اور اس کی کتاب التوحید لے کے آیا ہندوستان اور اس کا ترجمہ کیا اردو زبان میں. اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہوا تقویت الایمان کے نام سے. تقویت الایمان کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ تقویت الایمان وہ کتاب ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، معاذ اللہ. یہ تقویت الایمان، ایمان کو تقویت دینے والی کتاب، اس کا کام، اس کا نام یہ ہے. ایسی ایسی باتیں اس کتاب میں انہوں نے لکھی جو 1400 سال کے عقیدے اہل سنت کے خلاف تھی، سواد اعظم اہل سنت جماعت کے عقیدے کے خلاف تھی. یہ کتاب تو آ گئی، چھاپا کس نے اس کو بھی سنیے. اس کتاب کو کسی سنی اور مسلمان نے نہیں چھاپا. اس کتاب کو چھاپنے والے انگریز ہیں. رائل ایشیاٹک سوسائٹی سے سب سے پہلے یہ کتاب کلکتہ سے چھپی اور انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا. اس نے لکھا بھی ہے کہ اس کتاب کے اندر کچھ تلخ باتیں آ گئی ہیں، شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. امید ہے کہ اس سے شورش ہو. ایسی کتاب لکھی تقویت الایمان. محترم، وہابیت کا اصل سرا، اصل سرچشمہ یہ کتاب ہے ہندوستان میں. اس کو پڑھے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ دیوبندیت کیا ہے، وہابیت کیا ہے. آپ کو میں اس سرے کی طرف لانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے خلاف یہ پوری جماعت کیوں ان کے خلاف ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ کتاب لکھی گئی، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہندوستان کے اندر. ظاہر سی بات ہے وہ عقیدہ جو 1300 سال سے مسلمان جس کو اپنائے ہوئے تھے اس کے خلاف اس میں شفاعت کو غلط قرار دیا، وسیلے کو شرک اور کفر قرار دیا، سرکار کی زیارت کے لیے سفر کے جانے کو حرام قرار دیا گیا. لوگ بھڑکیں گے کہ نہیں بھڑکیں؟ اس کے خلاف کتابیں لکھی گئی. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابطال تحقیق الفتویٰ کے نام سے کتاب لکھی، اس کا رد فرمایا. علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خطاب کتاب لکھی اور اس کا رد فرمایا. علماء وقت نے اس کا رد فرمایا. پھر اس کے ماننے والے 2 گروپوں میں بٹ گئے آگے چل کر. ایک گروپ وہ ہے جس نے کہا کہ ہم مقلد رہیں گے، تقلید کریں گے،
اور دوسرا گروپ جس نے کہا ہم تقلید نہیں کریں گے۔ ایک گروپ اسماعیل دہلوی کے ماننے والے، انہوں نے کہا ہم تقلید نہیں کریں گے، غیر مقلد رہیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، بعد میں تقلید نہیں کی۔ اس کے پیشوا ہوئے ڈپٹی نظیر حسین دہلوی، صدیق حسن خان قنوجی وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا گروپ وہ ہوا جنہوں نے کہا کہ ہم تقلید کریں گے اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے۔ اس گروپ کے پیشوا ہوئے مولوی رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیڈوی سہارنپوری۔ یہ دو مکتب فکر یہاں پر سامنے آ گئے۔ ایک مکتب فکر نے تقلید کو حرام قرار دیا اور دوسرے مکتب فکر نے کہا ہم تقلید تو کریں گے، لیکن تقلید کرنے والوں نے عقیدہ وہی اختیار کیا جو اسماعیل دہلوی کا عقیدہ تھا۔ تقلید بھی کرتے رہے، اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے رہے، اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے رہے، قاضی نقشبندی سہروردی بھی کہتے رہے، عقیدہ وہی ان کا رہا جو اسماعیل دہلوی کا تھا۔ چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ مولوی قاسم نانوتوی، جن کو دارالعلوم دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے تہذیب الناس۔ تہذیب الناس کے اندر لکھا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کہ حضور بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ ایسا عقیدہ بیان کیا کہ سرکار کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تب بھی آپ آخری نبی رہیں گے۔ سرکار کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جانے کو جائز قرار دیا تو آپ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ وہ تھا جو سراسر قرآن کے خلاف تھا۔ عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی اور اسی کتاب کو سہارا بنا کر غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سمجھ گئے؟ یہ صریح کفر تھا۔ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی حفظ الایمان۔ حفظ الایمان میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر نبی کے لیے علم غیب مانا جائے تو آیا اس سے کلی علم غیب مراد ہے کہ جزئی؟ اگر بعض علم غیب مراد ہے تو ایسا علم جانوروں کو، چوپایوں کو، زید بکر کسی بھی پاگل کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ سرکار کے علم کو پاگلوں سے، بچوں کے علم سے تشبیہ کیا، یہ صراحۃ کفر تھا۔ اسی طریقے سے رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیڈوی جو ان کے پیشوا ہیں، ان کی کتاب مشترکہ طور پر جو سامنے آئی اس کا نام ہے براہین قاطعہ۔ براہین قاطعہ کے اندر یہ بات لکھ ڈالی کہ شیطان اور ملک الموت کا علم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ یعنی شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ بتائیے یہ کفر ہے یا نہیں؟ کہاں سرکار کا علم اور کہاں ان شیطانوں کا اور ملک الموت کا علم؟ اس طرح کی باتیں جب سامنے آئی، اعلیٰ حضرت نے ان باتوں کا نوٹس لیا اور ان کو خلاف شریعت قرار دیا اور کہا یہ باتیں تو کفر ہیں، اور اس طرح کی باتیں لکھنے والے اور چھاپنے والوں پر کفر سے زد ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے۔ یہ لوگ توبہ کریں ان عقیدے سے اور ان کتابوں کو نظر آتش کریں۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ عقائد پہنچے، یہ کتابیں پہنچی، باضابطہ شیخ علی تھانوی کو آپ نے خط بھی لکھا اور کہا آپ کی یہ بات سامنے آئی ہے، آپ اسے توبہ کر لیجیے، اور اگر کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری نہیں ہیں تو اپنی کتابوں سے نکال دیجیے۔ جب ان لوگوں نے ان باتوں کو کتابوں سے نہیں نکالا تب اعلیٰ حضرت نے اس پہ سخت نوٹس لیا۔ جب دوسرے حج کے لیے آپ تشریف لے گئے 1323 ہجری میں، علماء حرمین شریفین کے سامنے آپ نے ان باتوں کو سامنے رکھا اور کہا آپ اس کو پڑھیں۔ ان جملوں سے اگر کفر واضح ہوتا ہے تو آپ فتویٰ دیں کہ اس طرح کا بولنے والا لکھنے والا کافر ہے۔ جب علماء حرمین شریفین نے ان باتوں کو پڑھا تو انہوں نے کہا کیسا عقیدہ رکھنے والا زندیق ہے، کافر ہے۔
علماء حرمین طیبین نے ان کے کفر پہ فتویٰ دیا، جس کا مجموعہ ہے حسام الحرمین۔ حسام الحرمین وہی کتاب ہے جس پہ ان لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔